دیکھیے بعض اوقات سیدنا جبریل امین علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آتے تھے، دیگر لوگ بھی دیکھتے تھے۔ ایک واضح طور پہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سب کے سامنے سوالات کیے تھے، تو صحابہ کرام حیران تھے کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں پہلے، اور ان کے لباس پہ گرد کا کوئی نشان بھی نہیں ہے کہ پتہ چلے بھی کوئی سفر سے آیا ہے۔ تو انہوں نے مطلب بیٹھنے میں بھی عجیب انداز اختیار کیا کہ فرسٹ ٹائم حاضر ہوئے ہیں اور ایسے دو زانو ہو کے بیٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے اپنے گھٹنے ملا دیے، یعنی کہ جوڑ دیے، ساتھ ٹچ کر دیے، تو یوں مطلب کہ بہت ہی قربت جیسے ہو، جیسے بہت ہی آشنا ہوتا ہے بندہ جان پہچان والا۔ تو پھر سوال کیے اور خود ہی عرض کیا کہ آپ نے صحیح جواب دیا، یعنی کہ احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس طرح مطلب وہ طویل حدیث پاک اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ تو اس پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہو رہے تھے، مگر وہ ادب کے طور پہ خاموش رہے۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے گیا تو پھر پیارے آقا نے بتایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حالانکہ انہوں نے سکھایا کچھ نہیں تھا، پوچھا تھا اور جوابات تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ تو اس سے ایک یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سوالات کے ذریعہ سے تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو ایک یہ بھی طریقہ رہا ہے۔ تو اسی طرح جبریل علیہ السلام گھوڑی پر یا گھوڑے پر سوار آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کے جو قدموں کی مٹی تھی غالباً اس کو یہ سامری نے استعمال کیا اور یہ بچڑا بن گیا اور وہ بولنے لگا اور اس طرح سارا کچھ ہوا۔ تو یہ روایت جو ہے تفاسیر میں ملتی ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں جیسے آپ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ سامری والا واقعہ اگر مکمل پڑھے نا تو اس میں یہ چیز آپ کو ملتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ سوال کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، مگر جب کوئی سنی بریلوی عالم کو چیز بیان کرے نا تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، نہیں یوں پھر کیسے ہو گیا، پھر وہ کیسے ہو گیا، کیسے کو یہاں دخل نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جہاں پر کیسے کا دخل ہی نہیں ہے، ہمیں صرف ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔